جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا علی راجپوت۔ سنو میری بات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، میرے ہمارے بہن بھائی، والدین، بزرگ، اللہ پاک ان کو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ پاک سے صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ میں نے کہا آج آپ سے بات کروں موجودہ حالات پر اور ملکی معیشت اور ترقی اور خوشحالی پر۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے تقریباً جب سے یہ 2 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو آئے، ملک کے اندر ترقیاتی منصوبے اور بے شمار دوسرے کام بھی رکے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نیا پروجیکٹ ابھی کوئی شروع نہیں ہوا، وہ پرانے کام چلے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا ملک بھی شامل ہے، اور ملک کی معاشی ترقی رک گئی، کاروباری نظام رک گیا، بے شمار معاملات جو ہیں وہ رک گئے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہر کام، ہر پروجیکٹ تقریباً رکا ہوا ہے، جس کی بنا پر کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کے پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں، قسم کرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو نظام ہے، جو اکانومی ہے، وہ ڈیلی ویجز پہ، اور یہ کہہ لیں آپ کے تازہ کما کے لانا اور پکانے والے لوگ تھے۔ تقریباً آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں تقریباً 70% کہہ سکتا ہوں میں، شاید زیادہ یا کم ہوں، لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب سے مراد سفید پوش بھی، ہم جیسے لوگ سفید پوش اور ڈیلی ویجز والے، پرائیویٹ کمپنیز میں ملازمت کرنے والے، یا یہ آپ کہہ لیں کہ جو کلیریکل سٹاف ہے مختلف دفاتر میں، یا پبلک سرونٹ ہیں، جو پبلک ملازمین ہیں، سب تقریباً سفید پوش ہی ہیں میری نظر میں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ زندگی روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس میں جو عام روٹین میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور یہ سب خاص، اور سبزیاں، جو کہ ایک کامن سی چیز تھی، انسان جب کچھ نہ ہوتا تھا تو سبزی پکاتا تھا، وہ بھی اب اتنی مہنگی ہیں کہ میں اب بتا نہیں سکتا کہ ہر چیز تقریباً مہنگی ہو چکی ہے، اور روزگار بالکل نہیں ہے، قسم پرسی کا حالت ہے، پریشان حالات ہیں، اور جو لوگ کام کرتے تھے یہ ڈیلی ویجز والے، اس میں آج ان کا ذکر ضرور کروں گا اپنے بہن بھائیوں کا، جو راج مستری، مزدور، یہ رنگ ساز، پلمبر، الیکٹریشین، جو کہ ہمارے ملک کی تقریباً ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو ہم اپنے ملک میں اپنے نظام کو چلا نہیں سکتے، وہ سب بے روزگار بیٹھے ہیں، بالکل روزگار ان کے پاس نہیں ہے، پریشان ہیں، کیونکہ وسائل ہی نہیں ہیں۔ جب وسائل نہیں ہوں گے، بلڈنگز نہیں بنیں گی، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، اور برج نہیں بنیں گے، سڑکیں نہیں بنیں گی، روڈز نہیں بنیں گی، لوگ کام نہیں کروائیں گے،
تو یہ بیچارے کہاں سے کام کریں گے، کہاں سے یہ اپنی زندگی کا نظام چلائیں گے؟ تو میں آپ سب دوستوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را جو آپ سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کیا بے شمار، اللہ نے اتنا لوگوں کو نوازا ہے پیسوں سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بے شمار ان کے پاس وسائل ہیں، بے شمار ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ معاش دیا ہے. تو وہ ان حالات میں خود سے یعنی کہ ضروری نہیں گورنمنٹ کہے، آپ خود سے کوئی 50 100 200 300 گھرانوں کو اڈاپٹ کر لے، ان کا ماہانہ اخراجات دیکھ لیں، ان کے بچوں کی فیس، ان کے گھروں کا بجلی کے بل، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، دوسرے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیں، ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں، ان کے مسئلے مسائل سنیں. آپ یقین کریں گے کہ اس وقت کافی حالات خراب ہیں. غریب بالکل غریب ہو چکا ہے. غربت کی کچھ سطحیں ہیں، بس کچھ کیٹیگریز ہیں، وہ سب سے نیچے غربت کی کیٹیگری میں جا چکا ہے. یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار فیملیز کے اندر ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیچاری رشتوں کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، بالوں میں چاندی آ گئی ہے، مگر ماں باپ کچھ کر نہیں سکتے، بہن بھائی کچھ کر نہیں سکتے. وہ اس کو دیکھتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. مگر کیا کریں، مجبوری اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خدا را میں اپنی جتنی بھی دینی اور فلاحی تنظیمیں ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز اس طرح کے علاقوں میں سروے کروائیں، اور ان سے ایسی بچیاں جو ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں گھر میں رشتوں کی وجہ، وسائل کی وجہ سے، رشتے بھی ہیں ان کے مگر فرائض والدین ادا نہیں کر پا رہے. تو خدا را ان کے فرائض ادا کرنے میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. یہ بہت ضروری ہے. بات چھوٹی چھوٹی ہے، میرا مقصد اب لوگوں کو یہ بتانا ہے، کیونکہ میں تو ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا، ایک جسے کہہ لیں ایک اس معاشرے میں رہنے والا ایک آدمی ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں یا اللہ اگر میرے پاس کوئی وسائل ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے نوازے تو میں ضرور ایسے کام کروں کہ جس سے میرا اللہ اور پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عمل کرتا ہوا اس نظام کو آگے، ایک سسٹم کو لے کے چلوں. مگر جو مجھ سے بن پا رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اب تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، اپنی بات پہنچا رہا ہوں. آپ خدا را میری اس بات کو ضرور سنیں، اس پر توجہ دیں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنا حصہ ڈالیں، اپنے ہمساؤں میں، محلے داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، علاقوں میں جا کے خود دیکھیں. اور جیسے میں نے کہا ہے 50 20 25 30 10 لوگوں کو اڈاپٹ کر لیں، اور انشاءاللہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ان کے گھر کا سسٹم نظام کو چلائیں، ان کے مالی مسائل حل کریں، کیونکہ کافی پریشانی ہے. گھروں میں بیمار لوگ ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، شیرخواہ بچے، دودھ پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. وہ کیا کریں بیچارے، روزگار صبح نکلتے ہیں، گرمی شدید ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گرمی ہے کہ آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھ نہیں سکتے. تو اوپر سے روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ آخری نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، اور اس بیماری کو، کرونا کو، ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. ایک بار میں آپ سب دوستوں سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے فرمان پہ چلتے ہوئے اس نظام کو، اس سسٹم کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو ٹھیک کر دیکھیں، اڈاپٹ کریں. دیکھیں انشاءاللہ اللہ اور اللہ کا رسول اور انسانیت کتنی آپ سے خوش ہوگی، اور آپ کو کتنا دلی سکون ملے گا.
کیونکہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو، سب کو بتا سکوں کہ اصل جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں۔ سسٹم زندگی تو چلتی رہے گی، اسی کا نام دنیا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا حصہ کس طرح اس میں ڈالتے ہیں، دیکھا تو یہ جائے گا۔ کیا ہمارا اس رجسٹر میں نام ہوگا جو نام لکھا جا رہا ہے نیکیوں والا، کہ جب پکارا جائے گا تو کیا نام اس میں ہمارا بھی آئے گا کہ یار یہ اس بندے نے، اس بندی نے، اس اللہ کی نیک انسان نے، اللہ کی نیک بندی نے اللہ کے میرے کیے ہوئے بندوں پہ کتنا ان کو نوازا ہے، کتنا دیا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں 3-3 4-4 منزلیں گھر ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، فیملیاں چھوٹی ہیں۔ اگر آپ اپنے اس پورشنز کو ان لوگوں کو دیں جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، کرایہ دار نہیں کر سکتے، اور مالک جو ہیں مکان ان کو بیچاروں کو تنگ کرتے ہیں، تو خدا را یقین مانیں گے آپ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کسی کو چھت دینا۔ تو اگر میری بات کو آپ کو برا لگا ہو، کسی بھی بات کو، تو خدا را میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میرا مقصد آپ کا دل آزاری نہیں تھا، مقصد اب تھوڑی سی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے اپنے ارد گرد ماحول میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے ساتھیوں کا۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہاں، لاسٹ بات ضروری ہے میری، پلیز میرا اس چھوٹے سی کاوش کو سبسکرائب کریں اور میرا حوصلہ افزا بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔